تم اس کا مہر ادا کرو تو میں تمہارا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کروا دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیے مولا کریم اس کا مہر کیا ہے، اس مہر میں مجھے کیا دینا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اے آدم یاد کرو اس دن کو کہ جس دن تمہارے پتلے کے اندر تمہارے اسٹیچو میں ہم نے روح کو ڈالا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے اے اللہ عز و جل مجھے یاد آ رہا ہے۔ یاد کرو جب تم نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو تم نے عرش اعظم پر کیا دیکھا؟ تم نے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہی میرے عرش پر کیا دیکھا؟ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا اور وہ نام تھا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم سن، میں سب سے زیادہ محبوب جس نام کو تو نے دیکھا تھا اس نام کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ تو اگر تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسی نام والے محبوب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، میں تمہارا نکاح حضرت حوا سے کروا دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ ہمارے آقا، ہمارے محبوب، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہر کے عوض میں آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ فرما دیا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں دیکھیے آپ کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ان کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں جس کے ہم امتی ہیں تو اس امتی کا کیا فریضہ ہے؟ جمیل قادری عرض کرتے ہیں نا، بلکہ مومنوں کو یہ فرماتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنا وظیفہ یہ درود پاک کو بنانا چاہیے، کیونکہ درود پاک ایسی دوا ہے جو ہر مرض کا، اور جا کر کہیں میرے پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر پیٹ کی دوائی دیتا ہے، کوئی جا کر کہے کہ سر میں درد ہے تو ڈاکٹر سر کی دوا دیتا ہے، کوئی جا کر کہے کہ مجھے باڈی پین ہو رہی ہے تو باڈی پین کے ٹیبلٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں ہر درد کی جو دوا بتائی گئی وہ درود پاک، قرض ادا ہو جاتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ ارے درود پاک سے کیا نہیں ہوتا؟ آپ خود آزما کر دیکھ لیجیے، آپ خود آزمائیے، اس کی بہار خود آپ بنیں گے، آپ خود کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ درود پاک میں نے پڑھا الحمدللہ میری یہ مصیبت ٹل گئی، میرا یہ کام بن گیا۔ ہم نے تو آزما کر دیکھا الحمدللہ، میں نے تو آزمایا، بلکہ میں ابھی یہ کہہ دوں کہ کس نے آزمایا ہے تو شاید کئیوں ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں اسے آزمایا۔ آپ آزما کے دیکھو، یہ ایسا فارمولا ہے جو انشاءاللہ آپ کو کام آ جائے گا۔ اب درود پاک کیا پڑھیں؟ جو آپ کے لب پر آسان ہو اسی کو پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، صلی علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، بلکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھ لیں یہ بھی درود پاک ہے، درود ابراہیم پڑھیں یہ بھی درود پاک ہے، درود تاج پڑھیں یہ بھی درود پاک ہے۔ جو آپ کی زبان پر ہلکا ہو تو بانی دعوت اسلامی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ جس نے دعوت اسلامی دی ہے اس کے بانی اور امیر شرح طریقت امیر اہل سنت ہے مولانا الیاس قادری صاحب۔ آج دنیا کو پلٹ دیا ہے مولانا الیاس قادری صاحب۔ یہ آپ مانتے ہوں گے، ارے مانے نہ مانے اثر میں نے شخص یہ نوجوان کہ جو ماڈرن بنا ہوا ہو، یہ نوجوان جو گانے باجے سنتا ہو، یہ نوجوان جو ویسٹرن کلچر کو فالو کرتا ہو، یہ نوجوان جو بیوٹی پارلر میں اپنے وقت کو گزارتا ہوا ہو، اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جانا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جانا کہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کے بجائے مدنی کلچر کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر رہا ہو، یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ گانے بازوں کو چھوڑ کر نعتوں کے ترانے گنگنانا یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ انگلش بار بنانے کے بجائے سرکار کی سنت کے مطابق زلفیں رکھنا یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ ننگے سر گھومنے کے بجائے اپنے سر پر نہ صرف ٹوپی بلکہ امامہ شریف کا تاج سجانا
اس کو ترک کر کے میٹھے محبوب کی سنت کے مطابق مذہبی لباس پہننا، یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ اسی کو تو انقلاب کہتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اب دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ حیدرآباد میں بات نہیں ہو رہی ہے، آپ پورے ہند میں چلے جائیں، جہاں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی کی شادی ہوتی ہے، الحمدللہ اسی طرح سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی ہے کس کی؟ ہم سب کی ہے، ہم سب اٹیچ ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں، اب تو ماحول بنتا چلا جائے۔ آپ آ جائیں مدنی ماحول میں انشاءاللہ سے دیکھیں کہ کیسے زندگی گزرتی ہے۔ اور یہاں کی شادی نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے کئی ملکوں میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہم ماریشس میں گئے، وہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تھا۔ UAE میں گئے، وہاں دعوت اسلامی کا ماحول تھا۔ عرب شریف میں گئے، وہاں دعوت اسلامی کا ماحول تھا۔ نیپال میں گئے، وہاں دعوت اسلامی کا ماحول تھا۔ تھائی لینڈ میں گئے تو وہاں دعوت اسلامی کا ماحول تھا۔ ملیشیا میں گئے تو وہاں دعوت اسلامی کا ماحول تھا۔ تو دعوت اسلامی کہاں نہیں، جہاں جاتی ہے الحمدللہ ہر قوم، ہر برادری یہ دعوت اسلامی کے ماحول کو ایکسپٹ کرتی ہے، کیچ کرتی ہے، کیونکہ اچھائی ہے نا، اچھائی سب کو پسند آتی ہے۔ تو اچھائی کے ماحول کو لوگ کیچ کرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا ماحول ملے۔ تو پیارے اسلامی میں یہ ماحول ہمارے سامنے آ چکا ہے، اسے قبول کریں، اسے اپنا لیں، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ ساتھ آپ کو آپ کا اسلامی بھائی نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ نو لاس، آدمی سوچتا وہاں ہے کہ جہاں دو آپشن بنتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس، یہاں لاس ہے ہی نہیں، پروفٹ ہی پروفٹ۔ سنتوں میں پروفٹ، قبر و آخرت کی تیاری میں پروفٹ، اپنی زندگی کو سرکار کی سنتوں میں ڈھالنا ہی پروفٹ ہے، یہ نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے میں فائدے کی بات عرض کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں، مدنی چینل جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، اور الیکٹرانک مبلغ جو فری آف کاسٹ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، جس پہ دعوت اسلامی کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، کتنی کروڑوں پر منتھ، کروڑوں روپے دعوت اسلامی مدنی چینل چالو رکھنے پر انویسٹ کر رہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں یہ مدنی چینل فری آف کاسٹ آ رہا ہے۔ تو آپ اس مدنی چینل کو اپنے گھر میں چالو رکھیں، پلیز ڈونٹ چینج، دوسرا کوئی بھی چینل نہ دیکھیں، کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سیو کر لیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی چینل چلے گا تو وہ اونلی اسلامک 100% پیور اسلامک چینل از مدنی چینل، نو میوزک، نو لیڈیز اینڈ نو ایڈورٹائزمنٹ، پیور اسلامک چینل۔ اسے اپنے گھر میں آنے دیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گی، آپ کے بچے ناچتے ہوئے نہیں بلکہ صلو علی الحبیب کہتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر آپ سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہائی ہیلو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہائی ڈیٹ ہیلو ڈیٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے ہاتھ آگے چومیں گے، اور والد صاحب جمعہ کا دن ہے، لائیے ہاتھ تاکہ میں سے چوم لوں۔ اگر آپ یہ کلچر اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو مدنی چینل چلائیں۔ مصطفیٰ کی جان ہے حسین، دین کی ہے آبرو حسین، میرے نبی کے پیارے میرے حسین، صدیق کے پیارے میرے حسین، فاروق کے پیارے میرے حسین، عثمان کے پیارے میرے حسین، مولا علی کے پیارے میرے حسین، فاطمہ کا چاند ہے حسین، فاطمہ کا چاند ہے حسین، مرتضیٰ کی شان ہے حسین، فاطمہ کا چاند ہے حسین، فاطمہ کا چاند ہے حسین، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، مرتضیٰ کی شان ہے حسین، فاطمہ کا چاند ہے حسین،
فاطمہ کا چاند ہے حسین، مرتضیٰ کی شان ہے حسین۔